کہانی ہے ایک بادشاہ کی جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، عزت، خادم، محل، فوجیں، لیکن سکون نہیں تھا۔ اس کا نام تھا شہزادہ عمر الدین۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ ہر روز نئے خزانے اس کے محل میں لائے جاتے، سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات، نایاب تحفے، لیکن بادشاہ کی آنکھوں میں ہمیشہ اداسی چھائی رہتی تھی۔ ایک دن وزیر نے پوچھا، جہاں پناہ آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی دل اداس کیوں ہے؟ بادشاہ نے آہ بھری اور کہا، پتہ نہیں وزیر، ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی لگتا ہے، جیسے اندر کوئی کمی ہے جسے سونا بھی نہیں بھر سکتا۔ وزیر نے نرمی سے کہا، جہاں پناہ شاید اپنے زندگی میں صرف جمع کرنا سیکھا ہے، کبھی بانٹنا نہیں۔ سکون دینے سے آتا ہے، لینے سے نہیں۔ بادشاہ نے بات سنی مگر ہنس کر کہا، تم غریب لوگ ہمیشہ فلسفہ کرتے ہو، سکون تو طاقت میں ہوتا ہے، دولت میں۔ اور پھر وہ دوبارہ اپنے خزانوں میں مصروف ہو گیا۔ سال گزرتے گئے۔ بادشاہ نے محل میں ایک نیا کمرہ بنوایا، خزانوں کا کمرہ، جہاں روز سونا جمع کیا جاتا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر سکے گنتا رہتا، مگر دل کی خالی پن بڑھتی جاتی۔ ایک رات وہ محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بجلی چمکی اور اس نے دیکھا ایک فقیر نیچے بیٹھا ہے جو اپنے بچے کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے اور دونوں ہنس رہے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے اور میں اداس ہوں۔ اس فقیر کے پاس کچھ نہیں، پھر بھی وہ خوش ہے۔ اس رات بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک اندھیری وادی میں پایا۔ اس کے ہاتھ میں سونا تھا، مگر جتنی بار وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا، سونا مٹی بن جاتا۔ پھر ایک آواز گونجی، اے بادشاہ، جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرا تخت یہیں رہ جائے گا اور تیرے ہاتھ ہوں گے خالی۔ بادشاہ ڈر کر جاگ اٹھا، اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور محل کے بڑے دروازے کی طرف گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ دروازے کے باہر چند غریب لوگ سو رہے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کمبل میں لپیٹ کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی اور خود سردی میں ٹھٹھر رہی تھی۔ اس منظر نے بادشاہ کا دل ہلا دیا۔ پہلی بار اس نے اپنے خادموں کو آواز دی اور کہا، انہیں کھانا دو، کمبل دو، گرم کپڑے دو۔ خادم حیران ہوئے مگر حکم بجا لائے۔ اس رات پہلی بار بادشاہ نے سکون کی نیند سوئی۔ اگلی صبح بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے خزانے کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے، جو ضرورت مند ہے آ کر لے جائے۔ پورا شہر حیران تھا۔ لوگ دوڑ کر آئے، کسی نے اناج لیا، کسی نے کپڑا، کسی نے دوا، اور ہر چہرے پر دعا تھی، ہر آنکھ میں شکر۔ بادشاہ محل کی چھت سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر اصلی مسکراہٹ آئی۔ وزیر قریب آیا اور بولا، جہاں پناہ لگتا ہے آج خزانہ خالی ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں وزیر، خزانہ تو خالی ہو گیا مگر دل بھر گیا۔ کچھ سال بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹے، یاد رکھنا، بادشاہ وہ نہیں جو سونا جمع کرے، بلکہ وہ ہے جو دل جیتے۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں خالی جیب کے ساتھ مگر مطمئن دل کے ساتھ۔ یوں وہ مسکرا کر دنیا سے رخصت ہو گیا اور لوگ کہتے ہیں وہ بادشاہ مر نہیں گیا بلکہ اپنے نیکیوں میں ہمیشہ زندہ رہا۔